السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة العالمين الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وصيه وبذيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يا سوب الدين أمير المؤمنين سید الاولیاء زوج فاطمة الزہراء والد الحسن والحسین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم مجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین گرامی قدر، چند دویا جملات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد اس کائنات میں ہو رہا ہے خدا لم یزل ولا یزال اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام امت مسلمہ اور بالاخص ملت تشیع مختلف مقامات پر ان جشنہائے مقدسہ سے ان کی فیوز و برکات سے مستفیض ہوتی رہے. پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما اور دشمنان مقامات مقدسہ کو نیست و نابود فرما اور دشمنان تشیع، دشمنان عزاداری اور دشمنان ملت امت مسلمہ پروردگار ان سب کو نیست و نابود فرما. بالواسطہ بلا واسطہ جو بھی اس میں شریک کار ہے پروردگار اس کے ناپاک عزائم ان کی طرف واپس پلٹا. پروردگار جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. علیل ہیں ان کو شفا نصیب فرما. ایک پروین زہرا مومنہ علیل ہیں اور برادر صابر حسین بیمار ہیں. ایک اور نوجوان نے درخواست دعا کی ہے اور برادر زامن محمد صاحب بیمار ہیں. ابرار حسین شاہ صاحب اینٹورپ سے ان کی زوجہ علیل ہیں. ایک بچہ دلاور حسین بیمار ہے. پروردگار ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما. پروردگار بیت محمد و اہل بیت محمد سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کے اس میلاد مسعود کے صدقے میں
ان تمام کو جلد از جلد لباس عافیت پہنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو آباد فرما، جنہیں اولاد عطا کی ہے پروردگار انہیں صحیح اور نیک اور صالح تربیت کی توفیق مرحمت فرما، اور حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور بالخصوص ایک اور علیل ہیں سید جعفر موسوی جو اس وقت نجف اشرف میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے، اور ایک اور مومن نے درخواست دعا کی سید زادے نے اللہ ان کی جملہ مشکلات کو آسان فرمائے، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور بالاخص جن برادر مومن کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے تھے سید سبت حسن زیدی، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس سے بڑی اور کون سی رات میسر ہو کہ جس رات آمد ہے سید الشہداء کی، اسی رات حسین کا بیٹا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے گناہ معاف فرمائے اور ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد کچھ نوجوانوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا فرما، جنہیں روزگار عطا کیا ہے ان کی روزی میں وسعت اور برکت عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد آج کل بہت سارے مومنین علیل ہیں، موسم کی وجہ سے انہیں صحت اور تندرستی عنایت فرما، اور خاص طور سے ہمارے برادر اکبر صاحب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، جس کے سلسلے میں وہ آج اس محفل کا نظر نیاز کا اہتمام بھی انہی کی طرف سے اور ان کی فیملی کی طرف سے، اللہ ان کی تمام جملہ حاجات اور خواہشات کو پورا فرمائے، اور ان کے بیٹے کی زندگی دراز فرمائے، انہیں محب اہل بیت بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کا دیا خرچ اخراجات اس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے جتنے نوجوان رضاکار خدمت گزار اس ادارے کی خدمت میں مصروف ہیں، پروردگار ان سب کے دست و بازو میں مزید وسعت عطا فرما، پروردگار ہم سب کو ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے سپاہیوں میں شمار فرما، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات بھیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، ایک صلوات بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، کچھ معروضات آپ کی خدمت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند سبت اصغر امام حسین علیہ السلام کی شان میں چند کلمات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ مبارکہ احقاف میں، احقاف یہ قرآن حکیم کا 46واں سورہ ہے، اس میں ارشاد گرامی اور اس کی 15ویں آیت ہے، ماشاءاللہ، اور یہ وہ آیہ مجیدہ ہے کہ جس کی تفسیر صرف اور صرف حسین ابن علی ہے، ماشاءاللہ، 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 وہ جو حسبنا کتاب اللہ کے قائل ہیں، اگر اس آیت کی تفسیر نہ مل سکے تو قرآن ہی نامکمل۔ واہ واہ واہ، اور یہ وہ سورہ مبارکہ احقاف ہے کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ، انتہائی چھوٹا سا سورہ ہے یہ، جو شخص اس کو ہر روز پڑھے یا ہر جمعے کو پڑھے، اللہ پروردگار عالم اس کے دل کو لوہے کی طرح اتنا مضبوط کر دے گا، پھر نہ دنیا کی گھبراہٹ اسے تکلیف دے گی اور نہ میدان حشر کی کوئی مشکل اسے تکلیف۔ یہ قرآن حکیم کی ایک سورہ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو شخص اس سورہ مجیدہ کو تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہیں ان کے 10 گنا زیادہ اسے اجر بھی عطا کرتا ہے. جتنے بھی اس وقت دنیا میں 8 ارب 9 ارب لوگ ہیں ان کے 10 گنا اسے ملٹیپل بائی 10 کر دیجیے اتنا اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے اور اتنے ہی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اتنے ہی اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. اور سرکار دو عالم نے فرمایا یہ خاص طور پہ کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک نسخہ ہے کہ جو بچے بچپنے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سورہ مجیدہ کو لکھ کر پانی میں ملا کر اس بچے کو پلا دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ہر بیماری رفع ہو جائے گی اس کے وجود میں طاقت بھی اللہ عطا فرمائے اور قوت حافظہ اتنا بڑھ جائے گا کہ صرف ایک مرتبہ سنے گا پھر زندگی بھر نہیں بھولے گا. ایک مرتبہ سنے گا زندگی بھر نہیں بھولے گا. اور پھر فرمایا کہ یہ جنات کے شر سے بھی محفوظ اور مامون رکھتا ہے سورہ. آئیے میں اپنے مطلب کی طرف آؤں اور اس آیہ مجیدہ کی ترجمہ اور تفسیر. ارشاد پروردگار یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وصیت کی ہے نصیحت کی ہے انسانوں کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ والدین جب کہا جاتا ہے اس میں ماں بھی شامل ہوتی ہے اور باپ بھی شامل ہوتا ہے. والدین کے ساتھ احسان کرے. احسان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بوڑھے ہو جائیں انہیں پیسے دیتا رہے صرف باقی ہر طرح کی اذیت دیتا رہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں والد بیٹھا ہے وہاں یہ کھڑا ہو جائے. جہاں والد بول رہے ہیں اپنی آواز کو والد کی آواز سے دھیما کر لے. جس محفل میں والد بیٹھے ہیں آپ کہہ کر پکارے. یہ احسان ہے والدین کا کہ جو بچپنے میں انہوں نے آپ پر احسان کیا. اللہ فرماتا ہے والدین پر احسان کیجئے. اور کیا حملتہ امہ کرہن. اے انسان کہ اس کی والدہ نے اسے مشکل سے اپنے شکم میں اٹھا کے رکھا. حملتہ اٹھایا امہ اس کی ماں نے کرہن تکلیف سے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور پھر اسے جنم دیا تو تکلیف کے ساتھ. آگے اللہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. یہ خاص طور سے تفسیر ہے جو صرف حسین ابن علی کے ساتھ خاص ہے کہ وہ شخص کہ جس کا حمل اور اس کے دودھ پلانے کی مدت پورے 30 مہینے بنتی ہے. ہر شخص صاحب اولاد ہے. دودھ پلانے کی اور حمل کی عمر 30 مہینے بنتی. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب وہ بلوغت کے مقام تک پہنچا تو وہ بلغ 40 سنہ تو اللہ نے اسے 40 سال کی عمر عنایت کی. تو اس کے بعد اس نے یہ کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تو مجھے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو نعمت تو نے مجھ پر بھی نازل کی ہے اور میرے والدین پر بھی نازل کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ اور میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. خود سے کہنا کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے یہ اور بات ہے اور رضایت خدا کی سند آنا یہ اور بات ہے. ابھی ترجمہ سماعت فرمائیے. پھر فرمایا کہ ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جا. اور پھر فرمایا کہ وَأَصْلِحْ لِي مِنْ ذُرِّيَّتِي میری ذریت کو میرے لیے صالح بنا.
انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تو فرما برداروں میں سے ہی ہوں۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ اس کی تفسیر سنیے۔ اس میں کئی ایک پوائنٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والدین سے احسان کیجئے، اور جس کے دودھ پلانے کی عمر اور حمل کی عمر 30 مہینے بنتی، 30 مہینے، اور سورہ مبارکہ لقمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ وہ بنتے ہیں 24 مہینے۔ 24 مہینے، واہ واہ واہ، جتنی ساتھ ذہن میں رکھیے، ماشاءاللہ، 2 سال کے بنتے ہیں 24 مہینے، اور یہ حکم ہے کہ 24 مہینے ہی دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ واہ، اگر بچہ دودھ چھوڑ نہ رہا ہو تو ہم اضافہ کر دیں تو یہ صحیح نہیں۔ 24 مہینے ہی دودھ پلائے، اور حمل کے کتنے مہینے، 24 میں کتنے پلس کریں تو 30 بنتے، 6 مہینے۔ اور ایک نارمل بچے کا حمل ہوتا ہے 9 مہینے کا۔ یہ گویا کہ وہ بچہ کہ جو 6 مہینے کا اس دنیا میں آیا، کون ہے وہ؟ ماشاءاللہ، تفاسیر میں یہاں صرف 3 بچوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حضرت زکریا کا بیٹا یحییٰ، ایک حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ، اور ایک فخر مریم کا بیٹا حسین ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب توجہ چاہوں گا، اس سے نہ مراد حضرت یحییٰ ہے اور نہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ، صرف یہ آیت مخصوص ہے حسین ابن علی کے ساتھ۔ حضرت یحییٰ کیوں نہیں اور حضرت عیسیٰ کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے اس کے دودھ پلانے اور ولادت کی عمر 30 مہینے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے 40 سال زندگی دی، اور اس کے بعد والدین پر احسان بھی کر رہا ہے، اور اس نعمت کا شکر بھی کر رہا ہے جو صرف ماں پہ نہیں والدین پر آئی۔ حضرت یحییٰ اس لیے مراد نہیں چونکہ حضرت یحییٰ کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن 40 سال کی عمر سے پہلے شہید ہو گئے۔ صرف 3 بچے دنیا میں ایسے آئے ہیں 6 مہینے کے جو بچ گئے۔ حضرت یحییٰ مراد نہیں ہے یہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ 40 سال زندگی نہیں، اس سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ بھی مراد نہیں، اگرچہ ان کی عمر اس کے لگ بھگ بنتی ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو تو نے میری ماں پر بھی کی، میرے باپ پر بھی کی۔ حضرت عیسیٰ کے باپ تو تھے نہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ آئے وجدہ صرف اور صرف منحصر ہو جاتی ہے حسین ابن علی میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صرف منحصر ہو جاتی ہے۔ اور آیت کا مزاج بھی دیکھ لیجئے، سورہ مبارکہ توحید میں اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ یہاں دعا ہو رہی ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو مجھ پر بھی کی، میرے والدین پر بھی کی۔ یعنی والدین پر نعمت کا شکر ادا تب ہوتا ہے کہ پہلے وہ مسلمان ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی آیت کو گھیر گھار کے اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو نہیں لے جا سکتا، کیوں؟ اس لیے نعمت آتی ہے مسلمان پر، اور یہ شرف صرف اور صرف حسین ابن علی کو حاصل ہے کہ جن کے والد گرامی آئے بھی خانہ خدا میں، گئے بھی خانہ خدا سے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے خوبصورت جملہ کہا، تاریخی جملہ، وہ کہتا ہے سلام ہے میرا اس علی پر کہ جس کی پوری زندگی 2 سجدوں میں گزری۔
خلاصہ کیا اگر ایک جملے میں، زندگی گزری صرف 2 سجدوں میں، تو وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی ہے۔ اور یہاں جناب صدیقہ طاہرہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ کے شکم میں جب نور حسین ابن علی آیا تو آپ فرماتی ہیں اے میرے بابا، اس سے پچھلے سال یعنی 3 ہجری کو میرے شکم میں حسن کا نور تھا، لیکن جب حسن کا نور میری پیشانی پہ آتا تھا تو میرا نور حسن کے نور پہ غالب آتا تھا۔ توجہ چاہوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ولادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ ان الرجب لعلی، ان الرجب شہر علی، وان الشعبان شہری، وان رمضان شہر اللہ، کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب نہ جانے اللہ نے ان مہینوں کی ترتیب میں بھی کیوں شیعت کو رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یعنی کہ یہ ترتیب مہینوں کی تو ہم نے نہیں بنائی، یہ تو اس اللہ نے بنائی ہے۔ پہلے رجب ہے جو علی کا مہینہ، سرکار فرماتے ہیں، پھر شعبان ہے مجھ محمد کا مہینہ، پھر ہے رمضان جو اللہ کا مہینہ۔ گویا سرکار یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر تم مہینوں کے تسلسل میں بھی اللہ کے مہینے تک جانا چاہو تو پہلے علی کا مہینہ، پھر محمد کا مہینہ، پھر اللہ کا مہینہ۔ جب مہینوں کی ترتیب یہ ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تک جو جانا چاہتا ہے نہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے بغیر جا سکتا ہے نہ علی کے بغیر جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو یہ ہے کہ پہلے دروازہ علی پر آؤ، اور پھر دروازہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ جب حسن کا نور میری پیشانی میں آیا تو میرا نور اس نور پہ حاوی تھا۔ اور پھر کہتی ہیں بابا یا ابتا، اب جو حسین کا نور آیا ہے میری پیشانی میں، جب سے یہ نور ہے تو یہ نور میرے نور پر غالب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدیقہ طاہرہ۔ عجب بات ہے اس گھرانے کی کہ کوئی سوچے تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ مقام کیا ہے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ سید الملائک جن کے گھر نوکری کرتا ہوں، ان کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ میرے جب شکم میں آیا ہے تو میرا نور حسن کے نور پہ غالب تھا، لیکن جب سے حسین آیا ہے حسین کا نور میرے نور پہ غالب ہے۔ جب یہ فرمایا سرکار فرماتے ہیں یا زہرا لا تخافی ولا تحزنی لماذا تحیرین، اے زہرا نہ خوف کر نہ حزن کر اور نہ متحیر ہو، اس لیے کہ نور الحسن نور واحد ونور الحسین نور فیہ تسعۃ انوار۔ حسن کا نور اکیلا نور تھا، حسین کا نور اکیلا نہیں، اس کے اندر بھی 9 نور موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کہ حسین کے نور کے اندر بھی 9 نور موجود ہیں۔ گویا 3 شعبان کو صرف حسین کی جشن ولادت کا ظہور اور اس کا آپ جشن نہیں منا رہے، بلکہ چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک کا جشن اس جشن میں شامل ہے۔ کہا یہ میرے اس لیے میرے نور پر یہ غالب ہے حسین کا نور۔ اور اسی آیہ مجیدہ کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے جب حسین ابن علی کی شان میں یہ آیہ مجیدہ ہے، اور اس کو ایک بہت بڑے عالم دین ہے اہل تسنن کے، انہوں نے بھی درج کیا اور تفسیر برہان میں بھی درج ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص چلا گیا تھا جہاد پہ، اور جب جہاد سے پلٹ کے آیا تو 6 مہینے کے بعد اللہ نے اسے بیٹا دیا اور وہ عدالت میں چلا گیا اور بوانگ دہل یہ کہنا شروع کر دیا یہ میرا بیٹا نہیں۔
اس لیے کہ یہ 6 مہینے کا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ اسے سزا دو خاتون کو، یہ فعل حرام کی مرتکب ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کی سزا دے دی گئی، تیار ہو گئے، سنا دی گئی سزا کہ اس خاتون کو سنگسار کیا جائے، یعنی آدھا زمین میں دفن کر کے اتنے پتھر مارے جائیں کہ پتھروں سے وہ مر جائے۔ ابھی سزا سنائی گئی، آدھی زمین میں گاڑ دی گئی۔ ادھر سے کائنات کے امیر کو پتا چلا، کائنات کے امیر کا آنا تھا، میں کہتا ہوں اس عورت کے بخت جاگ گئے۔ میں کہتا ہوں صرف تیرے ہی بخت نہیں جاگے اے خاتون، جس کے دل میں محبت علی ہے اس کا بخت کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ بخت جاگ گیا، کائنات کے امیر گزرے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ وجہ ہے، کہا سنگسار کی سزا ختم کی جائے۔ کہا یہ خاتون نے نہ کوئی فعل حرام کیا ہے اور نہ یہ سنگسار کی سزا کی مستحق ہے۔ کہا کیوں؟ قرآن کی یہی آیہ مجیدہ پڑھی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک خاتون کے حمل کی کم سے کم مقدار 6 مہینے ہے، کم سے کم 6 مہینے۔ اسی لیے مکتب اہل بیت کہ ہاں کم سے کم حمل کی تعداد 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 9 مہینے۔ چنانچہ اس کی سزا کو ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فیصلہ تھا۔ اور یہ آگے دعا، اے اللہ تو میرے اوپر بھی جو نعمت نازل کی اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اور جو میرے والدین پر نعمت نازل کی، یہی تو کہتا ہوں والدین کون؟ علی ابن ابی طالب ہیں اور فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو جو پوری کائنات کے لیے نعمت عظمی بن کے آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے جو نعمت بن کے آیا ہے وہ ہے ابو طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد وآل محمد۔ اور پھر فرماتے اے اللہ ان اعمل صالحا ترضا، کہ تو مجھے توفیق دے میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جا۔ ایک مورخ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہا معراج پہ اللہ تھا محب، سرکار تھے محبوب۔ اللہ تھا محب، سرکار تھے محبوب۔ کربلا میں اس کا برعکس ہے، حسین ہے محب اور اللہ ہے محبوب۔ کہا کہ جب معراج کرانا چاہی تو وہاں محب نے محبوب کو عرش پہ بلایا ہے، اور حسین نے کربلا میں توحید کو بچا کے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اسی لیے فرماتے الہی ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں میں نے تو تجھے پا لیا، میں نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ فرمایا ان اعمل صالحا ترضا، وہ عمل کرا مجھ سے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، 3 جملے عرض کرنے، ماشاءاللہ، کہ وہ عمل مجھے کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب نیام میں تلوار رکھی اور ہاتف غیبی کی یہ آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ گویا کہ جنت میں جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ راضی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس پہ اللہ راضی ہو، اور جنت کے جوانوں کا سردار وہی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف خود اس پہ اللہ راضی ہو
بلکہ اس کا باپ بھی وہ ہو کہ جو مرضی الہی کا مالک ہو. خود اس پہ اللہ راضی ہو اور والد مرضی الہی کا مالک ہو، نہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس سے رضا الہی کی سند آئے، اور نہ اس کا باپ مرضی الہی کا مالک ہو، تو پھر رضی اللہ خود سے کہلوانے کا استحقاق کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے استحقاق؟ چنانچہ آخر جملے اس آیہ مجیدہ کا کہ فرمایا کہ اے اللہ میری ذریت کو میرے لیے صالح بنا. یہی شرط ہے کہ حسین ابن علی کے آخری بیٹے کا لقب بھی ہے یا ابا صالح المہدی، یا ابا صالح المہدی. اور کائنات کے امیر کو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا یہی جملہ کہ یا علی ذریت کل نبی فی صلبہ و ذریتی فی صلبک. اے علی ہر نبی کی ذریت اس کے اپنے صلب میں ہے اور میری ذریت اے علی تیرے صلب میں ہے. عجیب یہ خاندان ہے. آئیے اس آخری باتیں کو عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کہ عجیب سلسلہ گفتگو. ایک مرتبہ سرکار دو عالم کے پاس جناب زہرا حسنین کو چھوڑ گئی. امام حسن سرکار کے دائیں لیٹ گئے اور امام حسین علیہ السلام بائیں سو گئے. بعض فضائل شہزادوں کے ایسے ہیں جو مشترک ہیں اور بعض فضائل میں خاص ہے امام حسین اور بعض خاص ہے امام حسن کے ساتھ. ایک دائیں سو گئے ایک بائیں سو گئے اور آدھی رات کو آنکھ کھل گئی. بچوں نے کہا ہم نے گھر جانا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا جائیے. کیسے بچے گھر سے نکلے، ایک نور کی چنگاری گرتی تھی جس سے روشنی کا سامان ہوتا تھا. شہزادے اس کی روشنی میں چلتے تھے اور گھر کی سمت، گھر نزدیک تھا. جب دیکھا کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، سرکار دو عالم گھر تشریف لے آئے اور شہزادے ادھر ہی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر درخت کے نیچے سو گئے. صدیقہ طاہرہ صبح ہوئی اور آئیں. کہا بابا حسنین کہاں؟ کہا گھر نہیں آئے. کہا گھر نہیں آئے، وہ تو آپ کے پاس تھے. کہا میں نے تو گھر روانہ کر دیا. جب صدیقہ طاہرہ کے چہرے پہ آثار افسردگی آئے، ادھر سے جبرائیل آیا. کہا یا رسول اللہ نہ آپ گھبرائیے نہ زہرا گھبرائے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ حسنین بنی نجار کے درخت کے نیچے ایسے سوئے ہیں کہ جبرائیل نے ایک پار نیچے بستر بنایا ہوا ہے، ایک پار اوپر رکھا ہوا ہے، حفاظت کر رہا ہے. چنانچہ یہ جملے کہے سنے جناب زہرا نے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سرکار فرماتے ہیں زہرا اللہ تیرے اور میرے نسبت حسنین کا ہم سے زیادہ محافظ ہے. اور پھر ایک جملہ فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ اکرمنا علی اہل بیت، کہ جو نعمتیں اس نے ہم آل محمد پر نازل فرمائی ہیں. چنانچہ شہزادوں کی خاصیت دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ دونوں شہزادے ایک مقام پہ بیٹھے تھے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان الحسن والحسین یکتبان، امام حسن و حسین دونوں اپنی اپنی تختیاں لکھ رہے تھے. جو حضرات تشریف لے گئے ہیں نا کوفہ میں زیارت کے لیے، وہاں دیکھا ہوگا انہوں نے کہ جہاں کائنات کے امیر کا گھر ہے وہاں ایک چھوٹا سا مکان ہے، کمرہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے مدرسۃ الحسنین. حسنین شریفین وہاں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز اور عبادت میں مصروف رہتے تھے. روایت کے الفاظ ہیں ان الحسن والحسین یکتبان، وہ دونوں لکھ رہے تھے. وَإِنَّ الْحَسَنَ قَالَ لِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ، امام حسن نے امام حسین سے فرمایا
ان خطی احسن من خطک، اے میرا بھائی میرا خط یعنی میری ہینڈ رائٹنگ آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے کتنی زیادہ حسین ہے۔ جب یہ کہا وقال الحسین علیہ السلام لأخیہ الحسن المجتبی، یہ جملے ہیں بڑی معرفت کے جو بتاتے ہیں کہ ان میں درس کیا ملتا ہے۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا، 1 سال کے فرق ہے دونوں بھائیوں میں، کہتے ہیں یا اخا ان خطی لیس اقبح من خطک، بڑے بھائی نے کہا تھا کہ اے حسین میرا خط تیرے خط سے اچھا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا اے بڑے بھائی میرے خط تیرے خط سے برا تو نہیں ہے۔ جنگ وہاں ہوتی ہے، لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں ایک کہے میرا بھی اچھا ہے، دوسرا کہے تیرا نہیں میرا اچھا ہے۔ اور کیا حکمت بھرے جملے ہیں، ایک بھائی کہہ رہا میرا اچھا ہے، دوسرے نے یہ نہیں کہا کہ تیرا اچھا نہیں، دوسرے نے کہا میرا برا نہیں ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، یہ اگر 2 بھائی 2 مومن 2 دوست جہاں رہتے ہیں، یہ آل محمد کی تبلیغ ہے۔ اگر ایک کہتا میں اچھا، اس کا مطلب یہ کہنے کا نہیں کہ تیرا برا ہے، کہتا تو بھی اچھا، اور دوسرے کو اتنا وسیع ظرف ہونا چاہیے جو ایکسپٹ کرے جی ہاں آپ بھی اچھے ہیں لیکن برا میں بھی نہیں۔ جب کہا دونوں شہزادوں نے اپنی اپنی تختیاں اٹھائیں، بس 3 منٹ ہے میرے پاس، تختیاں اٹھائیں اور آگئے مادر گرامی کے پاس، کہا یا اماں آپ بتائیے کہ امام حسن کا خط، یعنی وہ فرماتے ہیں میرا خط اچھا ہے، حسین نے فرمایا میرا خط اچھا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کرہت فاطمہ الزہرا ان تعزی احدہما، کہ فاطمہ الزہرا نے اپنا فیصلہ سنانے سے کراہت محسوس کی، اس لیے کہ کہیں ایک ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم فرما چکے ہیں کہ ان الحسن والحسین ریحانۃ الجنت، کہ حسن بھی جنت کا پھول ہے، حسین بھی جنت کا پھول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا الحسن والحسین قرۃ عینایا، کہ حسن بھی میری آنکھ کی زینت ہے، حسین بھی میری آنکھ کی زینت ہے۔ الحسن والحسین قاما او قعدا، اگر قیام کریں تو بھی دونوں امام ہیں، ماشاءاللہ، جنگ کرے تو بھی دونوں امام ہیں، سلو کرے تو بھی دونوں امام ہیں۔ چنانچہ ماں کے پاس لے آئے، ماں نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں سناتی، اپنے بابا علی مرتضیٰ کے پاس لے جائے۔ بابا علی مرتضیٰ کے پاس لائے، روایت کے الفاظ ہیں کارہا علی ابن ابی طالب ان یوزی احدہما، کہ علی ابن ابی طالب نے بھی کسی ایک کو ناراض کرنا گوارا نہیں کیا، کہا اپنے نانا کے پاس لے جائیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم کے پاس لے کر آئے، سرکار نے بھی یہی فرمایا کہ میں بھی کسی ایک کو ناراض نہیں کر سکتا۔ سبحان، کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تو فیصلہ کر کہ کس کا خط اچھا ہے، حسن کا ہے یا حسین کا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی تک دنیا وہ سمجھی نہیں ہے اس گھرانے کو کہ جس گھرانے کے فیصلوں میں جبرائیل اور اسرافیل شامل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہاں ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جبرائیل سے کہے، جبرائیل نے کہا انی لم احکم بینہما، میں نوکر اور وہ سردار، نوکر کی کیا جرت کہ سردار کے بارے فیصلہ سنائے۔ کہا میں فیصلہ نہیں دے سکتا، یہ ہے اگرچہ میں نہیں دے سکتا لیکن یہ فیصلہ اسرافیل سنائے گا، اس لیے کہ اسرافیل وہ ہے، اتنی پاور ہے، قدرت اللہ کہا جاتا ہے، ایک سور پھونکے سارا جہان مر جائے۔ کہا اسرافیل کہے، اور میں پہلے یہ عرض کر چکا کہ ایسا اسرافیل یہ ہے کہ جو آل محمد کا گونگا غلام ہے۔ چنانچہ اسرافیل نے کہا میں بھی حکم نہیں سنا سکتا، اس لیے میں بھی ان کے غلاموں میں شمار ہوتا ہوں۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ سنائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب
سنیے عظمت زہرا کیا ہے اور عظمت حسین کیا ہے. سبحان اللہ. کہا اللہ فیصلہ سنائے گا. جب یہ بارگاہ خداوندی میں فیصلہ پہنچا کہ بتائیے کہ امام حسن کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے یا امام حسین کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرافیل, میں اللہ یہ فیصلہ نہیں سناتا, ہاں اگر ان شاءت فاطمہ الزہرا, اگر زہرا چاہے تو زہرا فیصلہ سنا سکتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی چلا تھا زہرا سے, آیا ہے پھر زہرا پہ. یعنی گویا مرضی زہرا کو اللہ اپنی مرضی قرار دے رہا ہے. زہرا چاہے تو فیصلہ سنائے. اب جب بی بی نے کہا کہ نہ بابا سناتا ہے, نہ اللہ سناتا ہے, نہ نانا سناتا ہے, نہ جبرائیل ہے, نہ اسرافیل ہے, چنانچہ بی بی نے فرمایا اچھا میں یہ کرتی ہوں کہ میرے گلے میں ایک ہار ہے مروارید کا, اس کے اندر ہے دانے 7, بڑا بابرکت عدد ہے 7. بی بی کے نام کے عدد ہے 9 اور ہار کے عدد ہے 7. کہا میں ہار توڑتی ہوں, اس کے 7 موتی ہیں, جس نے زیادہ چن لیے اس کی خطاطی دوسرے سے اچھی ہوگی. واہ واہ واہ. چنانچہ بی بی نے اپنے مروارید والے ہار کو توڑا. جیسے ہی دانے زمین پہ آئے, 3 امام حسن نے اٹھائے, 3 امام حسین نے اٹھائے, رہ گیا ایک دانہ. اب اللہ نے فرمایا ان اللہ امر عز وجل لجبرائیل ان یہبط الی الارض وینسفها بجناحیہ. اے جبرائیل جلدی سے اتر جا اور ایک دانے کو اپنے پر سے آدھا کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حسن ناراض ہو جائے یا میرا حسین ناراض ہو جائے. ابھی تک تو میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے, اللہ نہیں چاہتا کہ میرا حسن ناراض ہو جائے یا میرا حسین ناراض ہو جائے. گویا مرضی الہی ہے مرضی حسن میں, مرضی حسین میں, اور نہ جانے وہ کیسا مسلمان ہے جو یزید کو اپنے سینے میں جگہ دے کر حسین کو ناراض کر رہا ہے. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ دین خالق کو مر کے دیا سہارا کس نے, دین خالق کو مر کے دیا سہارا کس نے, دے کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے, دے کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے. موت تو مارتی ہے, موت کو مارا کس نے. کربلا والوں کا درس. سبحان اللہ. دے کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے. موت تو مارتی ہے, موت کو مارا کس نے. موت رہ گئی فنا تک, یہ بقا تک پہنچا. سبحان اللہ. موت بھی مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, سبحان, اور علی ہے مرضی خدا کا مالک, اور حسین ہے اس علی کا بیٹا. کہا دین خالق کو دیا مر کے سہارا کس نے, دے کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے. موت تو مارتی ہے, موت کو مارا کس نے. موت رہ گئی فنا تک, یہ بقا تک پہنچا. موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, اور جن صاحبان کی طرف نظر نیاز کا اہتمام ہے اللہ ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, اور ہمارے برادر اکبر صاحب کے بیٹے کو زندگی دراز فرمائے اور ان کی تمام جملہ حاجات پوری فرمائے. ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.